اس نورانی غلاف کعبہ پر اور کعبے کے دروازے پر جڑی ہیں۔ چشم تصور میں کعبہ دیکھیں گے۔ اور فرمایا شیخ حاتم نے کہ پھر میں اپنی یہ دو ابرو ہیں، دو ابرو، ان دو ابروؤں کے درمیان مقام ابراہیم کو دیکھتا ہوں۔ چہرہ کعبے کی طرف کر لیتا ہوں، مسجد حرام کی طرف، اور جو ابرو ہیں یہ آنکھیں، یہ اوپر جو آئی بروز، ان کے درمیان مقام ابراہیم کو کرتا ہوں۔ وہ مقام جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں، ان کو اپنے ابروؤں کے درمیان کرتا ہوں، اور کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دائیں طرف جنت کو دیکھتا ہوں، بائیں طرف دوزخ کو دیکھتا ہوں۔ اس حالت میں کھڑے ہونا ہے نماز میں۔ دائیں طرف جنت کو دیکھتا ہوں، بائیں طرف دوزخ کو دیکھتا ہوں، اور نماز میں جہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ تو قدم ہوتے ہیں، قدم پل صراط پہ ہوتا ہے، قدم پل صراط پہ ہوتا ہے۔ اب پل صراط پہ قدم ہو تو انسان کو ہر لمحہ خوف ہوتا ہے کہیں پھسل نہ جاؤں، کہیں، یعنی جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس طرح آپ یکسو ہوں، اتنے متوجہ ہوں، اتنے محتاط ہوں، اور اس احتیاط اور توجہ میں اتنے غرق اور فنا ہوں کہ گویا پل صراط پہ کھڑے ہیں۔ دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، سامنے اللہ کا گھر ہے۔ یہ دیکھتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ اپنے پیچھے ملک الموت کو دیکھتا ہوں کہ وہ پہنچ چکا ہے میرے پیچھے، اور بس اسی نماز کی آخری مہلت ہے، روح قبض کرنے والا ہے۔ تو میں نماز اس کیفیت میں پڑھتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز ہے، ملک الموت میری پشت کے پیچھے پہنچ چکا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر تصور میں یہ آ جائے کہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے تو انسان کیا کسر چھوڑے گا؟ بس اس کیفیت کو نماز میں پیدا کر لیں، اس کیفیت کو نماز میں پیدا کر لیں۔ جب اس کیفیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ آپ نماز میں داخل ہو جائیں تو نماز بدل گئی یا نہیں؟ بولیے، بدل گئی نا؟ تو اس کیفیت کے ساتھ نماز میں داخل ہوں، اور جب اللہ اکبر کرے، حضرت شیخ حاتم اسم کا بیان ختم ہوا، اب آگے بیان کر رہا ہوں، ان کا بیان ختم ہوا۔ جب انہوں نے آپ کو نماز میں داخل کر دیا، اس کیفیت کے ساتھ نماز میں داخل کر دیا، داخل ہو کر آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی، اور تکبیر میں ہاتھ اٹھائے، تو اس طرح ہاتھ اٹھانا یہ آپ نے اللہ کی تعظیم میں ہاتھ اٹھا لی۔ اللہ کی تعظیم میں پوری کائنات، دنیا و ما فیہا، ہر شے سے اس کی تعظیم میں ہاتھ اٹھا لی۔ باری تعالیٰ میں نے تیری تعظیم میں ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، سو میرا دل بھی ہر شے کی محبت سے اٹھ جائے۔ ہاتھ اٹھا لیے، دل بھی ہر شے کی محبت سے اٹھ جائے۔ اللہ اکبر، ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے، ایسے اللہ کی طرف سیدھے کر لیے ہاتھ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا۔ قیام اللہ کی بارگاہ میں حرمت اور ادب کا قیام، اس کی تعظیم میں ہر شے سے ہاتھ اٹھائے، اور اس کی بارگاہ میں حضوری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر جیسے غلام آقا کے بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، بس اس طرح اس کی بارگاہ میں ادب اور حرمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ دست بستہ کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا دیے۔ اب کوئی ما سوی اللہ شریک نہیں رہا آپ کے دھیان میں، آپ کے خیال میں، آپ کے تصور میں، اور اس طرح اپنے آپ کو ہر ما سوی اللہ کے دھیان سے پاک کر کے
دست بستہ غلام بنا کر مولا کے حضور کھڑا کر دیا. اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ نے کلام شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا اب یہ جو قرات کر رہے ہیں, قرات اللہ والوں کی سرگوشیاں ہیں اللہ کے ساتھ. ہائے ہائے, کیا ہائے, کیا سرگوشیاں ہیں اللہ کے ساتھ, سرگوشیاں ہیں. ساری کیفیتیں طاری کر کے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. سونے رب کتنا چنگا ہے تو, سونے رب کیڈا چنگا ہے تو, سارے حسن تیرے, سارے جمال تیرے, ساری خوبیاں تیری, سب تعریفیں تیری. واہ 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 واہ. یہ بات شروع ہو رہی ہے اس سے. ہائے ہائے ہائے, یہ مناجات شروع ہو رہی. ہاتھ باندھ لیے اور باندھ کر یکسو ہو کر دل کی زبان سے آہستہ سے کہہ رہے مولا سب خوبیاں تیری, سب حسن تیرے, سب جمال تیرے, سارے کمال تیرے, تو ہی سب کچھ ہے. ہائے ہائے, تعریف کر رہے ہیں. پھر الرحمن الرحیم, مولا تو بڑی رحمت والا ہے, تو بڑی رحمت والا ہے. یہ نہیں کہہ رہے مجھے معاف کر دے, نہ ہائے ہائے, یہ ادب نہیں. میں نے کہا نا نماز اب خود سوال بن گیا. نماز بولیے نا, خود سوال بن گیا, سراپا سوال بن گیا. اب یہ نماز کہنے کی ضرورت نہ رہی. آپ نے جب کہا تیری کتنی بڑی رحمت ہے, تو رحمان, تو رحیم, تو کافروں پر بھی رحمت کرتا. ہائے ہائے, تو وہ خود سمجھ رہا ہے نا, تو کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ مولا میں تو پھر بھی گناہگار ہوں. ہائے ہائے, تو کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ میں تو پھر بھی بولیے نا گناہگار ہوں. پھر پہنچا مالک یوم الدین, تو یوم سزا و جزا کا مالک ہے. اچھا مفہوم, مراد بتا رہا ہوں. اچھا مالک, تو معاف کر دے تو تیری رحمت ہے, معاف کر دے تو تیری رحمت ہے, میرا کوئی حق نہیں. معاف کر دے تو تیری رحمت ہے, معاف نہ کرے, گرفت کر لے تو مالک ہے. مالک یوم الدین, جو معاف نہ کرے, گرفت کر لے, پکڑ لے, حساب کر لے تو مالک. بس اتنی بات کہہ کے چھوڑ دی. اتنی بات کہہ کر جو مولا تو سزا دے تو مالک ہے, معاف کر دے تو تیری رحمت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا میری کیا ہے, میری تو بندگی بھی تیرے لیے, میری تو بندگی بھی تیرے لیے ہے, میں تو بندہ ہی تیرا ہوں. ایاک نعبد, میں تو بندہ ہی تیرا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اور کس سے جا مانگوں, بندہ ہی تیرا ہوں. ایاک نستعین, اس لیے سائل بھی تیرا ہوں. ہائے سائل بھی تیرا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. پھر ہدایت کی بات آئی, سیدھی راہ دکھا دے. کون سی مولا؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں سیدھی راہ کون سی, مجھے کچھ پتہ نہیں سیدھی راہ کون سی ہے. وہ جو تیرے بندے ہیں, جو تیرے یار ہیں, جو تیرے پیار میں ہیں, جو تیری محبت میں ہیں, جن پہ تیری نعمتیں ہوتی رہتی ہیں, جن پہ تیرے کرم کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں, مولا اسی راہ پہ مجھے بھی چلا دے. بس جو تیرے بندے ہیں, جن سے تجھے پیار ہے, ان کے پیچھے پیچھے مجھے بھی چلا دے.
اور جن سے تو ناراض ہوتا ہے مجھے ان سے دور کر دے. ہائے، جن سے تو ناراض ہوتا ہے مجھے ان سے دور کر دے، اور جو بہک کر تجھے چھوڑ چکے ہیں ان سے تو میرا واسطہ ہی نہ ہونے دے. سرگوشیاں ہو رہی ہیں اللہ سے. کیا؟ ہائے ہائے ہائے. نماز ایسی پڑھیں کہ پھر یہ ہائے ہائے، جب اس طرح آنکھیں بند ہوں ہلکی ہلکی اور سرگوشی کی کیفیت میں اس کے حضور کھڑے ہیں اور مولا سے نیاز ہو رہی ہے، راز اور نیاز کی بات ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں. پھر آگے جو صورت ہے وہ پڑھیں، اور جب رکوع آئے تو رکوع تواضع ہے، عاجزی میں آ گئے. بس یہ سرگوشیاں کی اور اللہ کے حضور عاجزی میں جھک جائیں، عاجزی میں جھک جائیں. پھر قیام کے بعد جب سجود میں گئے تو سجود تذلل ہے، خشوع اور خضوع کی انتہا ہے. سر زمین ہے، سر زمین پہ رکھ دیا، مولا تیرا بندہ ہوں، سر تیری دہلیز پر زمین پہ رکھ دیا، تیری مرضی، دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے. سر جو تیری زمین پہ تیری بارگاہ میں رکھ دیا مولا، اب تیری مرضی، سر رکھ کے پڑا ہوں تیری بارگاہ میں. روئیں روئیں. تو یہ سجود ہے. اس طرح آپ کی نماز کے ارکان، رکعتیں جب مکمل ہوتی جائیں تو پھر جب تشہد میں بیٹھیں، کیا؟ تشہد میں بیٹھیں، تشہد میں، تو اس تشہد میں بیٹھ کر اللہ کو ساری راز و نیاز، مناجات، ادب، احترام، حرمت، تعظیم، تواضع، بندگی، تذلل، خشوع خضوع، جو کچھ پاس تھا پیش کر دیا. یاد تھیں جتنی دعائیں، صرف درب، جو کچھ پاس تھا سب اللہ کے حضور بولیے پیش کر دیا. جو کچھ پاس تھا سب اللہ کے حضور پیش کر دیا. اب آخر پہ سائل کی لجاجت، منگتے کی منت اور سماجت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ساری التجائیں کرتے کرتے پھر واسطے پر آ جائے. جو منگتا ہوتا ہے نا، منتیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، جو کچھ پاس ہے نیاز کرتا ہے، نظر کرتا ہے، آخر پہ واسطہ کر دیتا ہے. کیا؟ کہ اگر پھر بھی میری ان باتوں میں بھی کمی رہ جائے تو مولا اس کے واسطے سے قبول کر لے اور معاف کر دے. جب تشہد میں بیٹھے تو اپنی قبولیت کا واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر کہ اس کو راضی کر دوں. پتہ نہیں میری یہ ساری التجائیں، نیاز مندیاں، میری رونا دھونا، میرے مناجات بھی قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اب ایک واسطہ وسیلہ پیش کر دوں کہ چلو میرا کچھ کام اگر اس قابل نہیں کہ قبول ہو تو یہ واسطہ اور وسیلہ ہی شاید کام بنا دے. اس تصور میں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کریں، مولا بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کریں، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. بارگاہ میں اللہ کی بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں اور عرض کریں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ، یا نبی آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. پھر شہادت میں توحید اور رسالت کی گواہی دیں، اپنے ایمان کی گواہی پیش کریں، اور اس کے بعد پھر قبولیت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پہ سلام کہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پہ سلام کہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے درود میں آگے حضور کی آل پہ سلام کہیں. منگتوں کے طریقے ہوتے ہیں نا واسطے ڈالنے کے. اس کو راضی کرنے کے لیے حضور کا واسطہ دے دیا، سلام کیا،
حضور آپ پر سلام ہو. وہ دیکھ رہا ہے میرے محبوب پہ سلام کیا ہے، سن رہا ہے. پھر آگے بھئی حضور بھی راضی ہو جائیں، تو حضور کو راضی کرنے کے لیے حضور کے حسن اور حسین پہ سلام کر دیا، آل پاک پہ سلام کر دیا. حضور آپ پر درود و سلام، آپ کی آل پر بھی درود و سلام آقا، تاکہ حضور بھی راضی ہوں. پھر حضور راضی ہوں تو اللہ راضی ہو جائے. تو تشہد میں بیٹھیں اور اختتام پر جب سلام پڑھیں تو سلام شکر میں کہیں. جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام شکر بن جائے کہ مولا کہ تو نے اتنی دیر اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دی، تیرا شکر ہے، سلام کرتا ہوں. اس حاضری پر بھی شکر کا سلام کہیں. ایسی نماز پڑھنی ہے. بولیے ایسی. اس نماز کو معراج قرار دیا. اس نماز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نماز وہ تحفہ ہے جو آپ کے لیے آقا کو مقام قاب قوسین پر شب معراج عطا ہوا. باقی بیشتر عبادتیں زمین پر اتریں. بیشتر عبادتیں بولیے زمین پر دی گئیں. نماز اور روزہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انسانوں کو کیا خبر کہ ان دو عبادتوں میں کتنے کتنے راز اور کتنی برکتیں ہیں. کہ نماز اور روزہ، رمضان کا روزہ، یہ دو عبادتیں اللہ نے حضور کو قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر معراج کی رات عطا کی. اور جب آقا علیہ السلام معراج کی رات اوپر گئے تو قربت، آقا علیہ السلام کو قربت کے مقام پر اوپر لے جایا گیا. تو آپ کے لطائف کو، روحانی لطائف کو معراج ہوا. ہر لطیفہ کو معراج ہوا اور ہر ایک مقام کی بلندی ہوئی. تو آپ کا نفس مبارک معراج، اس کا معراج ہوا تو وہ قلب اطہر، دل کے مقام پر فائز ہو گیا. آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کا معراج ہوا تو دل روح کے مقام پر چلا گیا، فائز ہو گیا. آقا علیہ السلام کی روح مقدسہ منورہ کو معراج ہوا تو آپ کی روح سر کے مقام میں سر پر فائز ہو گئی. آقا علیہ السلام کے مقام میں سر کا معراج ہوا تو وہ مقام سر مقام خفی پر فائز ہو گیا. اور آقا علیہ السلام کے مقام خفی کا معراج ہوا تو وہ مقام اخفا پر فائز ہو گیا. جب آپ کے سارے لطائف معراج پا گئے تو اللہ کی قربت میں، اللہ کے وصال میں، اس مقام پر آقا کو یہ شان مل گئی کہ حضور کے سب نشان بے نشان ہو گئے. نشان بے نشانی میں بدل گئے، نشان بے نشانی میں بدل گئے. تعینات اس کے انوار میں گم ہو گئے اور بشری، انسانی اور جسدی مادے، نفسانی مادے جل گئے انوار الہیہ سے اور وہ روحانی خواص میں بدل گئے، ربانی خواص اور اخلاق میں بدل گئے. اور آقا علیہ السلام کو اللہ کے اسماء میں حضور کے اسماء کو فنا ہو گئی، حضور کی صفات کی اللہ کی صفات میں فنا ہو گئی، حضور کے افعال کی اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے، حضور کے افعال اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے، حضور کے نام اسم اللہ کے اسماء میں فنا ہو گئے، حضور کی صفات اللہ کی صفات میں فنا ہو گئی، اور حتیٰ کہ حضور کی ذات اللہ کی ذات میں فنا ہو گئی. اور اس مقام قربت و وصال میں جب حضور پہنچے تو اس مقام پر پہنچ کر پھر اللہ کے ساتھ حضور کی ہم کلامی ہوئی، دیدار ہوا، سارے فاصلے مٹ گئے تھے، حضوری مقام خاص پر چلی گئی تھی، وصال مقام خاص پر تھا، نشاں بے نشاں تھا، فاصلے قربت میں گم تھے، ہجر وصال میں گم تھا. اس مقام پر پہنچ کر جب اللہ نے حضور کو سلام کہا،
90,000 کلمات سے گفتگو ہوئی، 90,000 کلمات سے. جب واپس پلٹنے کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام کے اس مقام قربت و وصال نے التجا کی، مولا اب یہ قربت اور وصال پھر ہجر، فراق اور دوری میں بدل جائے گی. اس کعبہ کو حسین پر پہنچا کر اور ادنا کی گود میں بٹھا کر مجھے پھر اس عالم خلق اور عالم ناسوت اور عالم مادیات کی دوریوں میں، بود میں، مسافتوں میں بھیج رہا ہے. مولا حضور کے خیال نے سوال کیا، حضور کے اس مقام قربت نے سوال کیا، حضور کے اس مقام وصال نے سوال کیا کہ مولا اس مقام پر بٹھا کر اب پھر اس مقام ہجر و فراق میں لے جائے گا، اس مقام جمع پر پہنچا کر پھر مقام تفرقہ میں لے جائے گا، مقام وصل کی شراب پلا کر پھر مقام ہجر میں لے جائے گا. باری تعالی تو خیال نے عرض کیا کہ اس ہجر میں جا کے پھر اس آج رات کے وصال کی لذتوں کے لیے تڑپوں گا تو کیا ہوگا، روز روز تو معراج نہ ہوگی. اس وقت اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خیال کی التجا سن لی اور قبول ہو گئی. فرمایا ایک معراج تجھے آج کی رات عطا کی ہے، ایک معراج تجھے آج کی رات عطا کی ہے. اب اس معراج کا میرے حبیب تجھے صلہ یہ دیتا ہوں کہ تجھے ہر روز کی زمین کے اوپر ایک معراج عطا کرتا ہوں. جب تیرا دل معراج کی شب مقام کعبہ قوسین او ادنا کے ان لمحے قربت کو یاد کرے، جب تجھے اس لمحے کی قربتیں یاد آئیں، اس لمحے کی وصلتیں یاد آئیں، دیدار کی یہ گھڑیاں یاد آئیں، میرے ساتھ سرکوشی، مخاطبہ اور ہم کلامی کے یہ لمحے یاد آئیں، میرے سمیع و بصیر ہونے کی لذتیں یاد آئیں، میری قربت اور وصال کی اس منزل پہ بیٹھنا یاد آئے اور مجھے بے حجاب تکنا یاد آئے. محبوب جب یہ لمحہ یاد آئے اس وقت اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جانا، پھر کعبہ قوسین پہ آ جاؤ گے. میرے حبیب آج کی رات معراج کے ذریعے تجھے اس مقام جمع پر اور جمع الجمع پر فائز کر دیا ہے کہ آج کی معراج تو جبرائیل کے ذریعے ہوئی ہے. اب بقایا پوری زندگی تیری ہر روز کی معراج مصلی پر ہوگی، سجدے میں ہوگی، رکوع میں ہوگی. محبوب جس طرح میں نے کہا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، پھر وہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، اتنا قریب ہوا. او ادنا، اور چوتھے قرب کے مقام پر وہ فاصلہ بھی کم کر دیا. فرمایا جس طرح میں نے 4 مرحلوں میں فاصلے مٹائے اور تجھے اپنی قربت خاص میں گم کر لیا، محبوب جب تو کہے گا مصلی پر اللہ اکبر ثم دنا پر کھڑا کر دوں گا. جب اللہ اکبر کہے گا تیرے ہاتھ اٹھیں گے، ساری دنیا سے تو دور ہو جائے گا اور میری قربت میں گویا پھر ثم دنا پر آ جائے گا. پھر جب ہاتھ باندھ کر تو کھڑا ہو جائے گا حالت قیام میں تو میں تجھے فتح اللہ کی تجلی عطا کر دوں گا، قربت فتح اللہ عطا کر دوں گا. اور محبوب پھر میری مناجات سے فارغ ہو کر جب تو رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہے گا، میں تمہیں کعبہ قوسین کے مقام پہ کر دوں گا، کعبہ قوسین کی قربت دے دوں گا. اور میرے حبیب جب یہاں بھی کر لو تو پھر جب تم سجدے میں جاؤ گے تو تمہارا سجدہ او ادنا ہوگا. تمہارا سجدہ بولیے
او ادنا ہوگا. تو پھر جب یہ یاد آئے، یہ لمحے تڑپائیں، یہ لمحے آج کی رات کے خاص لمحے تڑپائیں، اور یہ یاد آئے تو محبوب یہ تمہیں عطا کر دیتا ہوں. اب بار بار براق بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سارا کچھ وہیں ہو جائے گا. بار بار براق بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جبرائیل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب یہ سارا منظر تجھے نماز میں بند کر کے عطا کر کے بھیجتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی دل کے اندر جب نماز کا وقت آتا تو حدیث میں آتا ہے اس طرح اندر جوش مارتا آپ کا سینہ جیسے ہانڈیا یا دیگ جوش مارتی. لگتا تھا کہ وہ ہجر کے اندر وہ جو تڑپ تھی ان لمحوں کی یاد کی وہ جوش مارتی تھی. اور جب جوش ہوتا تو آقا علیہ السلام فرماتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے. اب آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا کام تو ہے دیکھنا، آنکھوں کا کام تو ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ماں باپ سے پوچھو تو کہتے ہیں نا اولاد کو دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، بچھڑے ہوئے دوست کو دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا تو ایک محاورہ ہے، وہ تو کسی محبوب کو، بچھڑے ہوئے دوست کو، اولاد کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. سمجھیں؟ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا جعلت الصلاۃ قرۃ عینی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو نماز برتن ہے، ظرف ہے، اس کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ یہ کہ جب حضور نماز میں داخل ہوتے تو نماز میں داخل ہونے کے بعد وہ ذریعہ دیدار الہی بن جاتا. تو عرض کیا باری تعالی یہ جو لذت و کیفیت مجھے نصیب ہوئی، میری امت بھی اگر اس معراج میں سے حصہ پانا چاہے، اس معراج سے حصہ پانا چاہے تو ان کی شکل کیا ہوگی؟ تو فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، آپ کی امت کے لیے بھی نماز ہی کو معراج بنا دیتا ہوں. جو نماز پہ جتنی محنت کر لے گا معراج کا اتنا حصہ پا لے گا. تو نماز کو سنوارنا دراصل نماز کو معراج بنانا ہے. اور نماز معراج کیسے بنے اس کے لیے سبق میں نے بتا دیا. اس کے لیے سبق، اس راستے پر مشق کریں، محنت کریں، جتنی محنت کریں نماز اتنی معراج بنتی چلی جائے گی. تو یہ نماز توبہ بھی ہے، یہ نماز قبولیت بھی ہے، یہ نماز قربت بھی ہے، یہ نماز دیدار بھی ہے، یہ نماز وصال بھی ہے. جس کی مرضی جو کر لے. بولیے یہ نماز توبہ ہے، بولیے اونچا نماز، یہ نماز قبولیت ہے، یہ نماز قربت ہے، نماز دیدار ہے، نماز وصال ہے. یہ سب کچھ تب ہے اگر یہ نماز سراپا بندگی بن کے ہو. تو آج کی رات کے لیے یہ درس اور یہ سبق ہے، یہ درس اور یہ سبق ہے. اب اس کیفیت کے لیے، اس کے جوش کے لیے تھوڑی دیر ذکر کرواتا ہوں. حسبی ربی، دوسرے دو چار گھنٹے ہوتے ہیں ذکر کرنے کے لیے. آپ نے پڑھنا ہے تو ذکر کرنے کے لیے چار اور گھنٹے زور سے کریں. ذکر کے لیے پیچھے اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
رسول اللہ 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 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ یا اللہ ہمارے جسم بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہماری روحیں تیری بارگاہ میں حاضر، ہماری جبینیں تیری بارگاہ میں حاضر، ہمارے چہرے تیری بارگاہ میں حاضر، ہمارا ظاہر تیری بارگاہ میں حاضر، ہمارا باطن تیری بارگاہ میں حاضر۔ مولا ہمارے جسم تیرے غلام، ہماری روحیں تیری غلام، ہمارے دل تیرے غلام، ہمارے باطن تیرے غلام، ہمارا خیال تیرے غلام، ہماری زبان تیری غلام، ہمارے کلمات تیری زبان، ہمارا دھیان تیرا غلام۔ مولا تیری بارگاہ میں آج کی رات سراپا غلام ہو کر، سراپا سائل بن کر، سراپا گناہ، سراپا نافرمانی، سراپا غفلت، سراپا بدبختی، سراپا محرومی، سراپا می آج کی رات تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور تو نے اس رات کو لیلہ مبارکہ قرار دیا۔ مولا آج کی رات تیرے امر کے فیصلے ہونے، مولا آج کی رات تو نے فیصلے فرمانے، اور تیرے حکم پر، تیرے حبیب کے حکم پر یہ سب تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے بندے، تیرے سائل، تیرے بندے، تیرے منگتے، تیرے غلام، مولا تیری آس پر، تیرے کرم کی امید پر، تیرے انعام کے یقین پر جاگ رہے ہیں، اور تیرے حضور جبین نیاز جھکانے والے ہیں، اور تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر جولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ مولا ہمارے حساب میں، ہمارے کتاب میں، ہماری تقدیر میں، ہمارے مقدر میں مولا جو کوتاہیاں ہیں تو اپنے قلم عفو سے معاف فرما دے، جو کمیاں ہیں ان کو پورا فرما دے، خوشحالیاں کر دے، بدبختی کو مولا سعادت سے بدل دے، محرومی کو عطا سے بدل دے، تقدیروں کو سنوار دے، آنے والا سال برکتوں کا سال کر دے، خوشحالی کا سال کر دے، فتح و نصرت کا سال کر دے۔ مولا جو محروم ہیں حضور کی کملی کا صدقہ، حسن و حسین کا صدقہ، سید عالم کا صدقہ، آج کی رات نصف شعبان کی رات کا صدقہ، اور تیرے مقرب بندوں کی عبادتوں کا صدقہ، ان کی التجاؤں کا صدقہ، ان کے آنسوؤں کا صدقہ۔ مولا جو اولاد کے طالب ہیں آج کی رات اس آنے والے سال میں ان کے لیے اولاد لکھ دے، اولاد عطا فرما دے، ان کی جولیاں ہری کر دے۔ مولا جو گناہگار ہیں آج کی رات سب کے گناہ معاف فرما دے، سب کی توبہ قبول فرما لے، سب کی بخشش فرما دے۔ مولا جو بیمار ہیں سب کو شفا یابی اور صحت یابی عطا فرما دے، جو بیمار ہیں سب کو شفا یابی صحت یابی فرما دے۔ آج کی رات مولا شفا یابی کی انعام کر دے، سب کو شفا، سب کو سلامتی خیریت کا انعام فرما دے۔ اولاد کے طالبوں کی جھولیاں اولاد سے ہری کر دے، جن کو تو نے اولاد دی ہے مولا ان کی اولاد کو نیک، صالح، پرہیزگار، متقی، سعید بنا دے۔ پریشان حالوں کی جملہ پریشانیاں آج کی رات ختم فرما دے، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کو فراخی عطا فرما دے، برکتوں وسعت والا رزق دے دے۔
مولا جو محروم ہے انہیں اپنی عطاؤں سے نواز دے، بدبختی کو سعادت سے بدل دے، ہماری نافرمانی کو طاعت سے بدل دے، ہماری غفلتوں کو مولا مستعدی سے اطاعت سے عبادت سے بدل دے، ہمارے جہل کو اپنی معرفت سے بدل دے مولا، ہمارے گناہوں کو اپنی فرما برداری سے بدل دے، اور مولا جفا کو رضا سے بدل دے، اپنی عطا سے بدل دے، اپنی رضا سے بدل دے میرے مولا، سب کے مقدر بدل دے، سب کی جھولیوں میں لطف و کرم کی خیرات پیدا فرما دے مولا، اپنی معرفت کے نور سے سب کے سینے روشن فرما دے، ہماری جبینوں اور چہروں کو اپنا نور عطا کر، ہمارے دلوں کو اپنا نور عطا کر، ہماری آنکھوں کو اپنی شاخ میں ہجر میں رونے والا بنا، اپنا خوف دے مولا، اپنی خشیت دے، اپنی امید دے، اپنی عطا دے، اپنی یقین دے، ایمان دے، توکل دے، عبادت دے، طاعت دے، محبت دے، معرفت دے، قربت دے، اپنا وصال دے، اپنا دیدار دے مولا، اپنا دیدار عطا کر، اپنے بندوں کی صف میں شامل فرما لے، آج کی رات پردے اٹھا دے میرے مولا، کرم کر دے، اگلا سال فتح کا فتح سال کر، کامیابی کا سال کر، اپنی نصرت کا سال کر، خیر و برکت کا سال کر، امن و سلامتی کا سال کر، عافیت کا سال کر مولا، سب کے نام اعمال آج کی رات خیر کے ساتھ لکھ، پچھلی سب کوتاہیاں معاف فرما، اپنے لطف و کرم سے معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری لغزشوں کو نہ دیکھ، ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ، ہماری نااہلیوں کو نہ دیکھ، نافرمانیوں کو نہ دیکھ مولا، اپنا کرم دیکھ، اور آج کی رات کی برکتیں دیکھ، آسمان دنیا پہ آ کے ندا فرمانے والے، آسمان دنیا پہ بندوں کو آواز دینے والے، آسمان دنیا پر آ کر پکار پکار کر بخش نازل فرمانے والے، بخشش نازل فرما دے، سب کے لیے بخشش نازل فرما دے، مغفرت نازل فرما دے، آج پچھلی رات پچھلا پہر ہے مولا، تیری رحمت جوش پر ہے، ساروں کی بخشش کر، ساروں کی مغفرت کر، سب کو معرفت دے، اپنی محبت دے، اپنا دیدار دے، اپنی رضا دے، اپنی قربت دے مولا، لطف و کرم دے، اپنا انعام اور احسان فرما دے، مصطفی انقلاب کے لیے عظمت لکھ دے، اس تحریک کے لیے کامیابی لکھ دے، اس تحریک کے مقدر میں فتح لکھ دے، عروج لکھ دے، نصرت لکھ دے مولا، اس قافلے کو منزل تک پہنچانا لکھ دے، آنے والا سال حاضرین میں سے ہر ایک کے مقدر کو سنوار دے، ہر ایک کے لیے خیر کا باعث کر، پوری امت کے لیے باعث خیر کر، پاکستان کے لیے باعث خیر کر، پورے عالم اسلام کے لیے باعث خیر کر، اسلام اور عالم اسلام کے لیے باعث خیر کر، سب کے دلوں میں جو جائز حاجتیں ہیں مولا تو پوری فرما دے اپنی خیرات سے، جو حاجتیں تیری بارگاہ میں پیش ہیں پوری فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی دعوات قبول کر، ان کی مرادیں سن لے مولا اور کرم فرما دے، کوئی خالی نہ رہے، کوئی تنگ دست نہ رہے، کوئی خالی نہ رہے، کوئی گناہ کے بوجھ میں نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے مولا، کوئی بدبخت نہ رہے، کوئی گناہ کے بوجھ میں نہ رہے مولا، کوئی تجھ سے دور نہ رہے، کوئی جاہل نہ رہے، کوئی تیری معرفت سے اندھا نہ رہے مولا، کسی کا دل مردہ نہ رہے، کسی کی روح تاریک نہ رہے، ایسا نور عطا کر، ایسی قربت عطا کر، ایسا فضل عطا کر، ایسا کرم عطا کر، ایسا انعام عطا کر، ایسا احسان عطا کر کہ مولا یہ سب تیرے ہو جائیں اور تو ہم سب کا ہو جائے مولا، ہر غیر سے ہمیں پاک کر دے، ہر اس عمل سے پاک کر دے جو تجھ سے دور کرتا ہے، ہر اس عمل سے ہمیں بچا لے جو تجھے ناراض کرتا ہے مولا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا چارہ گرے شوق
دوا دے اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے بس دیکھ لیا دنیا کے رشتوں کا تماشا مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے مخلوق سے امید کے سب دیپ بجھا دے پاکیزہ تمنا لاتی ہے اداسی ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے ہر ذوق طلب شوق تمنا ہی مٹا دے اور کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جیے کیوں نیک گمانوں کے سہارے پہ جیے سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دے ان سارے فریبوں کو سرابوں کو ہٹا دے دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے نہ تو آہ فغاں کر نہیں غیروں کو گلا دے نہ تو آہ فغاں کر نہیں غیروں کو گلا دے اور دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش دے لذت دیدار کی بے ہوشی میں وہ ہوش جو ہستی کی تعریف و تعین کو گوا دے
جو ہستی کی تعریف و تعین کو گوا دے، اور ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، ناسوت و ملاکوت و جبروت کے احوال، لاہوتی و ہاہوتی طوائر میں ملا دے، لاہوتی و ہاہوتی طوائر میں ملا دے، ہر فعل صفت ذات سے یوں مجھ کو فنا کر، کوئی مجھے جانے نہ کوئی مجھ کو صدا دے، کوئی مجھے جانے نہ کوئی مجھ کو صدا دے، اور میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، میں خود کو بھی خود اپنے سے پھر ڈھونڈ نہ پاؤں، یوں آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے، یوں آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے، اور انوار و معانی و طبائع سے جدا کر، انوار و معانی و طبائع سے جدا کر، اب عالم وحدات میں گم گشتہ بنا دے، اب عالم وحدات میں گم گشتہ بنا دے، اور ہوں تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے ہوں تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے
ذرا دیکھ لے ایک پردہ ہٹا دے ایک بار ذرا دیکھ لے سب پردے ہٹا دے ایک بار ذرا دیکھ لے سب پردے ہٹا دے ہے روح کو ہر لمحہ تیرے وصل کی امید آزیست کی شب کو تو کبھی صبح ہو بنا دے ہجر کی شب کو تو کبھی صبح ہو بنا دے اب اس کلام کا دوسرا حصہ ہے جو بارگاہ عزت سے بندے کو جواب آتا ہے 100 بار بلایا تجھے 100 بار ستایا 100 بار بلایا تجھے 100 بار ستایا تو بھی تو کبھی رات کو مل چھپ کے ندا دے تو بھی تو کبھی رات کو مل چھپ کے ندا دے خود دیکھ لے تو سوتا ہے میں جاگ رہا ہوں تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے تو بھی تو کبھی وفاؤں کا صلہ دے اب ایک ہی صورت ہے ادھر ان کی نظر کی جز ان کے ہر ایک یاد ہر ایک بات بھلا دے جز ان کے ہر ایک یاد ہر ایک بات بھلا دے اور کیوں ہو کسی اٹھتی ہے دل زار سے تاہے اس بستی ویران کے خس و خاشاک جلا دے اس بستی ویران کے خس و خاشاک جلا دے اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے چارہ گرے شوق
دل سے ہر ایک غیر